شریف کی حاضری نصیب ہو جائے. وہ نہیں کہتا کہ کعبے کا دیدار نصیب ہو جائے. کیا دعا کرواتا ہے؟ روضہ اقدس کا دیدار نصیب ہو جائے، مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہو جائے. حالانکہ دعا اس کو یہی کرانا ہے کہ بے حج مجھے نصیب ہو جائے، حج بیت اللہ کے لیے میں وہاں پہنچ کر اللہ. لیکن کہتا کیا ہے؟ مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہو جائے دعا کر دو ہمارے لیے. اللہ اکبر. کبھی آپ نے غور کیا ایسا کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینے کا نام مدینہ نہیں تھا، اس وقت یثرب تھا. مدینے کا نام کیا تھا؟ یثرب، یعنی بلاؤں کا گھر، بیماریوں کا گھر، مصیبتوں کا گھر. یعنی جو قافلہ بھی گزر جاتا تھا مدینے کے قرب و جوار سے وہ سب بیمار پڑ جاتے تھے. قافلے والے بڑے دور سے جو ہے گزرتے تھے مدینے سے. اللہ اکبر. آج شاید لوگ جو ہے کہتے ہیں یثرب، میرے پیار یثرب کہنا ناجائز ہے. اب یثرب کہنا ناجائز ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اب بلاؤں کا، بیماریوں کا گھر نہیں رہا، بلکہ مدینے کی آب و ہوا صحت یاب ہو گئی. جو پہنچ جائے وہاں تندرست ہو جائے. میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہنچے ہیں وہاں، تو جتنے بھی صحابہ ہجرت کر کے جاتے تھے سب کو بخار آ جاتا تھا، سب بخار میں مبتلا ہو جاتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میں گئی اپنے ابا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہ ابا جان کیا حال ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اتنی نرم طبیعت کے، انہوں نے کہا اللہم لعن الکفرۃ الذین یخرجون من دیارنا. اے رب کریم، اے رب کریم، کیا معلوم ان ظالموں نے جو ہے ہمیں اپنے وطن اصلی مکے سے نکال کر کے بلاؤں میں، بیماریوں کے اندر جو ہے ہمیں ڈھکیل دیا. اللہ اکبر. اللہ ہم کو جو ہے کوئی بہت ناراضگی میں جو ہے غصے میں جو ہے کہنے لگے، حالانکہ بہت نرم طبیعت کے تھے. حضرت عمر فاروق سے بھی جب لوگ معلوم کرتے کیا حال ہے، کہا کہ مکے والے ظالموں پر اللہ رحم کرے، ہدایت دے. پہلے ہدایت کی دعا دی، انہوں نے ہمارے اوپر بڑا ظلم کیا اور بیماری میں ڈھکیل دیا. حضرت ابو بکر بھی بخار میں مبتلا، فاروق اعظم بھی بخار میں مبتلا، تمام صحابہ کو بخار آ گیا، بیمار پڑ گئے. اللہ اکبر. جب بیمار پڑ گئے سب کے سب، اللہ اکبر، تو اللہ کے لاڈلے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. اللہ اکبر. جب سب بیمار پڑ گئے تو لوگ صحابہ کی ایک جماعت وقت بنا کر کے آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں کہ یہ بخار جو ہے مدینے کی آبادی کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے. مدینے کی آبادی چھوڑ کر بخار کہیں اور چلا جائے اور سب لوگ صحت یاب ہو جائیں. اللہ اکبر. اللہ کے لاڈلے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کو حکم دیا، یا ایتھا الحمہ، اے بخار مدینے کو چھوڑ دو اور قباء میں چلے جاؤ. مدینے کو چھوڑ دو اور قباء میں چلے جاؤ. تمام مدینے کے رہنے والے سب صحت یاب ہو گئے، سب کا بخار دور ہو گیا. اللہ اکبر. اب قباء والے فوراً آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کون سی غلطی کی تھی جو آپ نے بخار کو ہمارے پاس بھیج دیا؟ آپ نے بخار ہمارے پاس بھیج دیا. اللہ اکبر. اللہ کے لاڈلے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قباء والو تمہیں پتا ہے اگر کسی کو بخار آ جائے اور بخار کی تکلیف پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. جب قباء والوں نے یہ فضیلت سنی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ قیامت تک بخار نہیں رہے، کبھی بخار کو قباء سے جانے کے لیے اجازت نہ دیجیے گا. اللہ اکبر. اب مدینے والے سب پہنچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ دوبارہ بخار کو مدینے میں بلا دیجیے. کہا کہ نہیں، اب تو قباء والے وہ فضیلت لے گئے، قباء والے فضیلت لے گئے.
تو میرے پیارے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا فرمائی تھی اللہم حبب الینا المدینہ او اشد من مکہ المکرم اے رب الجلال خالق کائنات مدینے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ایسی پیدا فرما دے کہ مکے سے بھی زیادہ محبت مدینے کی پیدا ہو جائے لوگ مدینے میں جو ہے ورنہ مدینے کو لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے کہ بیماریوں کے گھر یہاں کوئی رہے گا نہیں تو اللہ اکبر میرے پیارے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ دعا کی برکت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبھی آپ کہتے